بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم عتم سرار مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ یہ حرم شریف سے مشرق کی جانب 3 میل کے فاصلے پر یہ عتم سرار ہے۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ایک ہوٹل ٹائپ تھا جو عام گزرگاہوں کے اوپر تعمیر کیا جاتے تھے پرانے دور میں، جہاں پر لوگ قیام کرتے تھے۔ یہاں پر بنو سلیم غزوہ بنو سلیم کی واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا، اور یہیں پر ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں عوام کا حال دیکھنے کے لیے رات کو گشت فرما رہے تھے کہ ایک عورت کو دیکھا، اس نے چولہے کے اوپر ایک دیچکی رکھی ہوئی تھی اور نیچے آگ جل رہی تھی، بچے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ بچوں کا دل بہلانے کے لیے میں نے یہ اس کے اوپر آگ جلا کے ہانڈی رکھی ہوئی ہے کہ ان کا دل بہل جائے گا اور یہ سو جائیں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور وہاں سے انہوں نے ایک آٹے کا بورا اور کچھ سامان لیا اور غلام کو کہا کہ میری کمر پہ رکھ دیں۔ تو غلام نے کہا کہ حضور میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تو تم اٹھا لو گے، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا، لہٰذا میری کمر پہ رکھیں۔ تو سرکار اپنی کمر پہ وہ اٹھا کر تقریباً 3 میل کا سفر بنتا ہے یہاں لے کر آیا اور اس عورت کو دیا۔ دوسری اس جگہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے سامنے، یہاں پر ایک خوشبو والا گھر ہوتا تھا۔ خوشبو والا گھر اسے اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے العریزی اور ان کی اہل خانہ کی یہاں پر قبریں تھیں جن میں سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی تھی۔ یہاں پر انہوں نے ایک اپنی درسگاہ بنائی ہوئی تھی جو درسگاہ امام جعفر صادق کے نام پر مشہور تھی۔ 2006 میں وہ درسگاہ شہید کر دی گئی اور ان کے اجسام مبارکہ جو یہاں پر تھے ان کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ کمرہ تھا جس کے اندر وہ قبریں تھیں جن کو خوشبو والی قبریں کہتے ہیں، یہ ساتھ ہی اس کی درسگاہ تھی۔ کسی دوست کو اس درسگاہ کی تصویر چاہیے ہو پرانی تو وہ میرے پاس ہے، اس جگہ کی کسی کو لوکیشن چاہیے ہو تو وہ بھی میرے پاس ہے۔ عتم سرار کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے، تو آپ جب مدینہ شریف میں آئیں تو یہاں ضرور آئیں زیارت کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے دعا فرمائیں حضرت عریز اور ان کے اہل خانہ کے لیے جو یہاں پر مدفون تھے۔ جزاک اللہ خیر۔